السلام علیکم. ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں. یہاں سارے الیکشن سارا جھگڑے اسی پر ہیں, حق رائے پر. اچھا ساتھی کیا کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو ہم نے رائے دی ہے, پھر رائے دی, اب ہمارے رائے پر فیصلہ نہیں ہوا اس لیے ہم صبر کر دیں. کیا کہتے ہیں؟ صبر. حالانکہ یہ صبر کا مقام نہیں ہے. دیکھو میری بات یاد رکھنا کہ یہ شکر کا مقام ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے رائے پر فیصلہ نہیں ہوا. اور ساتھی کہتے ہیں ہم تو 3 سال سے رائے دے رہے ہیں, کب تک صبر کریں؟ یہ تم فضول صبر کر رہے ہو, یہ صبر کا موقع ہی نہیں ہے. کہ بھائی یہ صبر کا موقع ہے, یہ صبر کا موقع ہی نہیں ہے, یہ تم خامخواہ صبر کر رہے. یہ صبر کا موقع ہی نہیں ہے. کیوں کہ صبر کیا جاتا ہے اپنی حق کے جانے پر, اور رائے تمہارا حق ہے نہیں. بھائی صبر کس پر کرے گا آدمی؟ اپنا حق مارا جانے پر صبر کرے گا. کہ آپ کا حق مارا گیا, آپ صبر کر لو. آپ کی زمین قبضہ لی, آپ کی دکان چھین لی, آپ کا مکان چھین لیا, آپ صبر کر لو. تو صبر کس پر کیا جاتا ہے؟ اپنا حق جانے پر. اور رائے پہ کیا عرض کر چکا ہوں کہ رائے اپنا حق ہے ہی نہیں, پھر کہیں گا صبر. کہ رائے دے کر فارغ ہو جاؤ, بس ہم نے رائے دے دی تو آپ اللہ کے بری ہو گئے. ابھی رائے پر اصرار مت کرو. ابھی رائے پر اصرار مت کرو. دیکھو میری بات یاد رکھنا, عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیبیہ کے موقع پر عمرہ کرنے پر مصر تھے کہ ہمیں تو عمرہ کرنا ہے, ہمیں تو عمرہ کرنا ہے, ہمیں تو عمرہ کرنا ہے. ہم حق پر ہیں, اللہ کی مدد حق ہے, عمرہ عبادت ہے, ایسا ہی ہے نا. لیکن حکم اس کے خلاف, حکم اس کے خلاف کہ نہیں عمرہ نہیں کرنا, چلنا ہے. اور عمر کو اصرار کہ نہیں ہم عمرہ کریں گے. حالانکہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کے ملہم ہیں, ان کو اللہ کی طرف سے صحیح بات الہام کی جاتی تھی. جی ہاں, پردہ نازل کرایا, شراب حرام کروائی, کتنے 20 سے زیادہ موافقات عمر ہیں. حضرت عمر کی زبان پر فرشتے بولتے تھے. اتنی صحیح بات کہنے والا آدمی, اور حدیبیہ کے موقع پر ان کا اصرار کہ ہمیں عمرہ کرنا ہے, اور حکم کیا گیا نہیں کہ عمرہ نہیں کرنا, چلنا ہے. تو تمہیں فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار نظر آئے تو میں نے اپنی اونٹنی کو دوڑا کے آگے کر لیا کہ یقیناً میرے خلاف کوئی آیت نازل ہو رہی ہے. دیکھو رائے دینے والے ڈرتے تھے اس طرح, اسی طرح ہے نا روایت میں, پڑھتے ہیں, یاد نہیں رکھتے. جی ہاں, وہاں حالانکہ رائے عمرہ کرنے کی تھی, عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے, عمرہ کرنے کے لیے آئے. مشرکین نے کہا ہم آپ کی کوئی شرط نہیں مانیں گے, آپ ہماری ساری شرطیں آپ ہماری مانیں گے. ٹھیک ہے, حضرت عمر کہیں گے کیوں دب کے صلح کریں. عمر حکم ہے اللہ کا. جی ہاں, تو ادوا فرماتے ہیں کہ جیسے آپ پر وحی آنے لگی تو میں نے سواری کو اپنے آگے بڑھا دیا کہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے تو میرے ساتھیوں پر نہ آوے, اور میرے بارے میں آیتیں نازل ہو رہی ہیں کیونکہ میں اڑا ہوا تھا کہ ہمیں عمرہ کرنا ہے. جی ہاں, سنیے, تو تمہیں فرماتے ہیں کہ میں نے پوری زندگی صدقات کیے اور اعمال کیے اس دن کے گناہ کو معاف کرانے کے لیے. اے اللہ میرا گناہ معاف کر دے, اے اللہ میرا وہ گناہ معاف کر دے کہ میں عمرہ کرنے کے لیے اڑا ہوا تھا. بتاؤ اب اندازہ کرو کہ اپنی رائے پر اصرار کا کیا ہوگا, کتنا بڑا گناہ ہوگا کہ وہاں عمرہ کرنے کی کوشش پر حضرت عمر توبہ کرے اللہ سے. عبادت, ایسی عبادت جو بیت اللہ کے علاوہ کہیں ہو نہیں سکتی. اس لیے تمہیں فرماتے تھے انی واحد کا احدکم, حالانکہ اس امت کے ملہم تھے مگر کہتے انی واحد کا احدکم کہ میں تمہارے جیسے ایک آدمی ہوں, مجھے بتاؤ کیا کرنا ہے, رائے دو. انی واحد کا احدکم.
یہ نہیں مجھے معلوم ہے، کام میں بتاؤں گا نہیں. انی واحد، میں تمہارے جیسے ایک آدمی ہوں، تم مجھے بتاؤ کیا کرنا ہے. تو میں نے عرض کیا آپ حضرات سے کہ آپ اپنے مشورے کو اجتماعی بناؤ. جو لوگ تنہا امور لے کر آویں، کسی فیصل کو اس کا حق نہیں ہے کہ وہ ساتھیوں سے رائے لیے بغیر کوئی جواب دے. کسی کو اس کا حق نہیں ہے کہ ساتھی سے پوچھ کر ساتھی سے رائے لے کر فیصلہ کرو. تو اپنے مشورے کو اجتماعی بناؤ. یہ 4 کام ایسے ہیں جو واقعی اجتماعیت کے لیے اجتماعیت کے اسباب ہیں، ورنہ اللہ نے فرمایا کہ نبی جی یہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، لن فضوا من حولک. تو نرم ہو کر رہیے، درگزر کیجئے، ان کے لیے استغفار کیجئے، ان سے مشورہ کیجئے. یہ 4 چیزیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ہدایات کے عطا فرمائی ہیں کہ یہ آپ کے کرنے کا کام ہے. اگر ایسا نہیں ہوگا لن فضوا من حولک، یہ آپ کے ساتھ ہی آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے.